بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ روزہ رکھنے سے جسم کے اندر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ انسان کا معدہ 11 مہینے کام کرنے کے بعد جب 1 مہینہ ریسٹ کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء میں ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے نہ صرف غذائی معمولات تبدیل ہو جاتے ہیں بلکہ پورا دن جسم کو گرمی، پیاس اور بھوک سے محفوظ رکھنے کے لیے سحری کے وقت دہی کا استعمال جادوئی تاثیر کا حامل ہے۔ سحری کے وقت دہی کا استعمال ہر گھر میں کیا جاتا ہے، مگر آج کی اس ویڈیو میں دہی سے ہونے والی ہزاروں کی تعداد میں اموات کے بارے میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ دہی کے وقت کون سی ایسی غلطی ہے جو بہت سے لوگ جانے انجانے میں کرتے وقت موت کے منہ میں بھی جا سکتے ہیں۔ ایسی کون سی غلطی ہے جسے سن کر آپ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے؟ ناظرین، یہ ایسی غلطی ہے جو سحری میں ہر کوئی کرتا ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں۔ دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری تناول کرنا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سحری تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، سحری کا کھانا ببرکت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے فضل سے عطا کیا، لہٰذا اس کو مت چھوڑو۔ سب سے پہلے ہم سحری میں دہی کے فائدے جانتے ہیں، اس کے بعد اس غلطی کے بارے میں بات کریں گے جو بہت سے لوگ دہی کھاتے وقت کرتے ہیں۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں دودھ، کھجور، کدو اور گوشت، سرکہ اور انجیر شامل ہیں۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ نوش فرماتے۔ دودھ میں موجود کیلشیم، وٹامن، آئرن انسانی جسم کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ دودھ انسانی ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، آنکھوں اور نظر کے لیے مفید ہے۔ جن لوگوں کو یادداشت اور بھولنے کی بیماری ہوتی ہے ان کے لیے دودھ کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ دودھ جگر اور معدے کی گرمی کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دے سوائے دودھ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت ہی خوشگوار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو اس لیے بہت زیادہ پسند کرتے تھے کیونکہ یہ قوت باپ پیدا کرتا ہے، معدے میں جلد ہضم ہو جاتا ہے، بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، منی پیدا کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے، دماغ کو قوی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دودھ میں ٹھنڈا پانی ملا کر بھی نوش فرماتے تھے۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ پیا کرو، یہ ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے، جبکہ اس کا دودھ بھی دوا ہے۔ دودھ سے بننے والی تمام چیزیں انسانی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں، لہذا اب ہم دودھ سے بننے والی دہی کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، گرمی کے موسم میں پورا دن بغیر پانی کے گزارنا اور روزہ مکمل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہمت سے ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایسی تدابیریں اختیار کرے جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ جو لوگ سحری کے وقت دہی کا استعمال کرتے ہیں ان کو کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں۔ دہی معدے کے نظام کو درست کرتا ہے۔ دہی میں موجود پرونائیوٹکس ایک ایسا جز ہے
جو انسانی آنتوں کو مضبوط رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی میں زنک اور دیگر معدنیات بھی ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ پرو بایوٹکس نزلہ زکام کے خلاف لڑنے میں مدد کرتا ہے۔ کہیں دہی پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے۔ پروٹین اعضاء کی کمزوری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ پروٹین جسم میں موجود پٹھوں کو درست کرتی ہے۔ دہی آپ کی ہڈیوں کے لیے انتہائی اچھا ہے۔ دہی کے ایک پیالے میں 300 گرام کیلشیم ہوتا ہے۔ یہ کیلشیم کمزور ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ دہی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس میں موجود پوٹاشیم سوڈیم کی مقدار کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ دہی کو جسم میں کولیسٹرول اور دل کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم خوراک سمجھا جاتا ہے، اور جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان میں قلبی فطرات 16% تک کم ہو جاتی ہیں۔ دہی میں موجود سرطان پیدا کرنے والے اجزاء ہوتے ہیں جو کینسر کے خطرات کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ دہی وزن کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی پٹھوں کی تعمیر میں مدد کرتا ہے۔ یہ جسم میں آنے والی فالتو چربی کو جلانے میں مدد کرتا ہے۔ جب موسم کی تبدیلی ہو تو دہی الرجی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین، دہی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ افطار تک پیاس کی شدت کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں انہیں افطار تک کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دہی کا آغاز سب سے پہلے اٹلی میں ہوا۔ جب اٹلی کا بادشاہ بیمار ہوا تو اس کے طبیب نے اسے دودھ سے بنا ہوا دہی کھلایا، جس کی وجہ سے وہ صحت یاب ہو گیا۔ جرمن کے لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں۔ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان کے قد دراز اور ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ یہ تمام فائدے آپ جان چکے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ سحری میں وقت کم ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ جلدی دہی کھانے کے بعد فوراً چائے کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹ میں ایسی تیزابیت پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جو آپ کو موت کے منہ تک لے جا سکتی ہے۔ ناظرین، رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگوں کو معدے کی بیماریاں شروع ہوتی ہیں، پھر پورا سال معدے کی طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ دہی کے ساتھ چائے کا استعمال کر لیتے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ وہ کس قدر مشکلات کا سامنا کرنے والے ہیں۔ جو لوگ سحری کے وقت فروٹ کے بعد دہی کھاتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ موت کے منہ میں جانے والے ہیں، کیونکہ تمام پھلوں کے اندر تیزاب ہوتا ہے۔ جب دہی کے اندر بھی تیزاب ہونے کی وجہ سے ایک خطرناک اسٹینٹ تیار ہوتا ہے جو آپ کی آنتوں سمیت معدے کو تیزاب سے بھر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آنتوں میں زخم ہو جاتے ہیں۔ لہذا ان تمام غلطیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے عبادت کر کے اپنی صحت کے لیے دعا کریں۔ اللہ حافظ۔